اصل سے پیام سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت ہے سارے زمانے کو۔ پھر سے ہے یہ دنیا تیار نیا سال منانے کو، کیا ہوگا کل نہیں معلوم زمانے کو، نہیں ملامت گزری خطاؤں کی سے، مگن ہے بس نئے سال کی خوشیاں منانے کو۔ بھول گیا آج مسلمان جو اپنی اصل، آ رہا ہے وہ قلندر یہی یاد دلانے کو۔ ہیپی نیو ایئر نہیں ہماری روایت، نہیں یہ رواج نسلوں میں چلانے کو۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، وہ آ رہا ہے پھر یہ نعرہ لگانے کو۔ بدولت اسی کے ملتی ہے ہدایت قرآن سے، عقیدت شرط ہے فیض و شفا پانے کو۔ غریب کی نہیں سنتا دنیا میں کوئی، وہ آ رہا ہے یہ عہد وفا نبھانے کو۔ نئے سال کے موقع پر منائیں گے میلاد مصطفیٰ، وقت آیا ہے پھر دلوں میں شمع امامت جلانے کو۔ نہیں کرتا ہو بیوپار ختم نبوت کے نام پر، عطائے غوث ہے یہ سعادت بلاوڑا کے آستانے کو۔ یا غوث اعظم کی صدائیں بلند کی دیار غیر تک، زمانہ بہت آیا حق خطیب کے آزمانے کو۔ نصیب ہیں اس بار پھر نئے سال کی گھڑیاں، وقت آیا ہے اب اپنی عقیدت دکھانے کو۔ 3 شہروں میں ہوں گی تاجدار ختم نبوت کانفرنسز، یہ ہے پیغام شمع ختم نبوت کے ہر پروانے کو۔ آؤ سنوار لیں نیا سال اسی عقیدت کے ساتھ، آؤ چلے تاجدار ختم نبوت کا میلاد منانے کو۔ روکے گا بس دشمن انسانیت تمہیں اس اصل سے، پیام سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت ہے سارے زمانے کو۔ پھر سے ہے یہ دنیا تیار۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ نغمہ فصل و گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں مریضوں کا، مریدوں کا، عقیدت مندوں کا، شمع رسالت کے پروانوں کا، اولیاء اللہ کے دیوانوں کا ایک جمع غفیر ہے۔ بسر صبح رب سے میں یہی دعا فرماتا ہوں، اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا کرم اور مہربانی لکھ دی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، کوئی بندہ کسی کو شفا دے نہیں سکتا۔ بس زندگی کے 2 ہی مشن ہیں، ایک تو تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا، اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ انہی محبتوں، انہی چاہتوں میں انشاءاللہ تعالی دنیا بھر میں عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنسیں جو انشاءاللہ تعالی اس ماہ کی 31 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی شروع ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی 4 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی جو آخری محفل ہے وہ برمنگھم کے اندر ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پاکستان میں انشاءاللہ تعالی 8 تاریخ کو واپس کل سیدہ میں انشاءاللہ بدھ والے دن بیٹھوں گا۔ اس اگلی جمعرات کو انشاءاللہ چھٹی ہے، اتوار والے دن یہاں ہی موجود ہوں گا انشاءاللہ تعالی، لیکن اتوار کے بعد انشاءاللہ تعالی 8 تاریخ جنوری کے 8 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی پھر کل سیدہ کے آستانے میں انشاءاللہ تعالی موجود ہوں گا۔ بس زندگی کا ایک مشن ہے۔ اب یاد کیجئے کہ زندگی کیا ہے۔ انسان دکھ و مصیبت و غم
تکلیف کے اندر جب گھبرا جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، پریشان حال ہو جاتا ہے، دکھ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر انسان اپنی آنکھوں کے اندر سے آنسو بہاتا ہے، مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی اپنے آپ کو ندامت سے دیکھتا ہے اور کبھی اپنے گناہوں پہ، سرزدہ گناہوں پہ آنسو بہاتا ہے۔ جب انسان مکمل طور پہ یہ کوشش جان لیتا ہے کہ شاید یہ میرے کیے کی سزا ہے، میرے اس عمل کے بدلے میں یہ مجھے سزا ملی ہے، تو پھر سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ انسان نہ کسی اپنے کو بتا سکتا ہے، نہ کسی غیر کو بتا سکتا ہے، نہ کسی اور کو بتا سکتا ہے۔ پھر اب میرا رب فرماتا ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر جا بیٹھے ہو تو میرے مصطفیٰ کریم کے دروازے پہ چل پڑو، اور جب تم ادھر چل پڑو گے تو میں تجھے معاف فرما دوں گا۔ اس لیے خدا سے معافی سے پہلے شرط ضرور ہے کہ سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہونا ضروری ہے۔ اب یہ جو محفلیں ہم کرتے ہیں اس کے اندر دو کام کرتے ہیں۔ ایک تو پہلا حضور کی محبت سینوں میں ڈالتے ہیں اور اسی ایمان اور اس یقین سے لوگوں کو بتاتے ہیں کائنات میں اگر کوئی آخری نبی ہے تو وہ حضور ہی ہیں، وہ ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور دوسرا جو عمل کرتے ہیں کہ آؤ حضور کی محفل میں بیٹھو، تمہارے گناہ جو سرزدہ ہو گئے ہیں، تمہارے دکھ و تکلیف ہو گئے ہیں، جو تم مایوس ہو چکے ہو اور اپنے آپ کو بار بار ندامت کی طرف لے جا رہے ہو، اور حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ سے سلام بھیجتے ہیں۔ اسی سلام اور اسی ذکر کے صدقے سے جب ہمیں رب حضور کا کرم ہم پہ ہوگا تو رب ہمیں معافی فرما دے گا۔ پھر انہی محبتوں میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں نے دربار علیہ بلاوڑا شریف سے شفائیں بھی پائی، کرم اور مہربانی بھی پائی۔ بس آپ کی توجہ یاد رکھ لینا، ہر ایک قوت کے مطابق کی قوت ہوتی ہے۔ جہاں حق ہے وہاں شیطان ہے، اور جہاں حسین ہے وہاں یزید ہے۔ یہ بات یاد رکھ لینا، کیونکہ میری زندگی کے اندر اور کوئی مشن نہیں ہے، نہ تو کوئی سیاست ہے اور نہ کوئی لالچ ہے، نہ کوئی دنیا داری ہے اور نہ ہی کوئی دنیا کا دکھانا ہے۔ اس ساری بنیادی وجہ کیا ہے کہ صرف حضور کی ختم نبوت میں بات کرنا یا انسانیت کی خدمت کرنا۔ دربار علیہ بلاوڑا شریف دیکھیں، کوئی بھی ایسا عقائد والا شخص نہیں ہے، چاہے وہ سنی ہے، چاہے وہ اہل تشیع ہے، چاہے وہ کوئی دیوبندی ہے، چاہے کوئی بریلوی ہے، کسی بھی مذہب کا شخص جو ہے وہ تاجدار ختم نبوت کا منکر نہیں ہے، منکر نہیں ہے۔ اگر تاجدار ختم نبوت کا منکر ہے تو بس وہ ایک ہی فرقہ ہے جسے آپ خوب جانتے ہیں اور خوب تسلی سے جانتے ہیں، جو تین چیزیں ان کے اندر موجود ہیں۔ ایک تو گستاخ رسول ہیں، دوسرا منافق ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ کافر ہیں، انہیں کہتے ہیں قادیانی۔ بس اگر کوئی دربار علیہ بلاوڑا شریف کے بارے میں کوئی ایسی بات آپ سوشل میڈیا سے کہیں بھی دیکھیں تو وہ کسی ایسے فرقے کی نہیں ہوگی، ایک ہی جماعت ہے جو خلاف ہے۔ لیکن بات صرف اتنی ہے، محبت رسول میں اتنی چاہت ہے کہ اگر ایک نہ 1,000,000 مرتبہ میرے سامنے آئیں گے تو مجھے یقین ہے کہ میرے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہے، اور اسی عشق مصطفیٰ سے انشاءاللہ تعالی وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر بے کا ہاتھ اٹھائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ اٹھائیں سڑک تک، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت، دربار علیہ بلاوڑا شریف۔ یہ پیغام ہے، کیونکہ جو شخص ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ حضور کا ہاتھ مبارک ہوتا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اور جس کی پشت پہ حضور کا ہاتھ ہو پھر وہ دنیا والے اسے کیا ہرائیں گے، کیا اس کا مقابلہ کریں گے۔ یاد رکھو، ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں،
اس کے علاوہ اگر کوئی نبی ہونے کا تصور بھی کرتا ہے، کوئی خیال بھی کرتا ہے، تو وہ بھی دین مصطفیٰ سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں حضور کے دین سے۔ بس ہمارا ایک ہی پیغام جو پوری دنیا میں جاتا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ بس اپنے سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ رکھو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کل بھی مٹے ہوئے تھے، آج بھی مٹ کے رہیں گے۔ ہمیں دو ہی جگہیں جو زندگی میں مشکل پڑیں گی، جو اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد مشکل پڑیں گی، وہ دو جگہ ہیں، ایک قبر اور ایک حشر۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جہاں کوئی اپنا پرایا کوئی ساتھ نہیں دے گا، لیکن وہاں بھی آمنہ کا لال ہمارا ساتھ دے گا۔ اس لیے جو حضور سے محبت کرتے ہیں، کتنا چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، چند جھوٹی شہرت کی خاطر کتنا وقت گزار لوگے، 60 سال گزار لوگے، 70 سال گزار لوگے، 80 سال گزار لوگے، آخر تو چہرہ اپنا منہ کس کو دکھاؤ گے؟ جب تیسرا سوال آئے گا تو آمنہ کے لال کے بارے میں کیا کہو گے؟ اس لیے یاد رکھو، ان عارضی خوشیوں کو چھوڑ دو، ان رشتے اور تلقوں کو چھوڑ دو، ان اپنے پراؤں کو چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں سو ساگ سنگت دے ویکھے وت نترا پئیاں، جنہ باجوں ایک پل نہ گزردہ سی اج شکلاں یاد نہ رہیاں۔ بات یہ ہے جب اندھیری قبر میں جاؤ گے پھر پتہ چلے گا کہ آمنہ کے لال کی محبت کا صلہ کیا ملتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ جنہوں نے حضور کی عشق کی شمع جلا رکھی تھی وہ داتا علی اجمیری بنے، وہ غوث پاک بنے، وہ خواجہ محی الدین چشتی علی اجمیری بنے، وہ پیر میر علی بنے، اور وہ مصنف علی بنے۔ اس لیے جن کے دل کے اور جنہوں نے حضور سے بغاوت کی ہے، آج نشان بھی مٹ چکے ہیں۔ آج زمانے والے انہیں جانتے نہیں، پہچانتے نہیں۔ کوئی ان کی نہ مال و دولت، نہ پراپرٹی اور نہ شہرت، نہ ان کی طاقت ان کو کام آئی۔ اگر کام آئے گا دنیا اور حشر میں تو فقط عشق مصطفیٰ کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے صدقے سے ہم سب پہ کرم اور مہربانی فرمائے۔ بہت کوشش کی ہے، بہت کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ۔ مجھے دم کرتے ہوئے کافی عرصہ بیت چکا ہے، مجھے 22 سال ہو چکے ہیں۔ ہمارے باپ دادا سے ہم 300 سال نسل سے یہی کام کر رہے ہیں، لیکن نہ جانے عجیب سا بہار آ گیا، عجیب سے بہار، ایسا بہار آیا جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ جب دربار علیہ بلاوڑا شریف سے ایک ہی نعرہ بلند ہوا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، ایسے پھر چند لوگوں کو بہار آیا۔ اللہ کرے گا یہ بہار تمہیں قیامت تک نہیں ٹوٹے گا، اور یہ ہماری آواز یہی جاری رہے گی۔ ہم نے دم کو بھی سائیڈ میں چھوڑا، ہم نے پیری اور مریدی کو بھی سائیڈ میں چھوڑا۔ ہم نے یہی زمانے کو سکھایا، یہ پیری مریدی، یہ دم اور دعا، یہ عزتیں، یہ برکتیں حضور کے نالین پر مار دی ہیں۔ بس ہماری ہر سانس کہتی ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے کرم فرمائے۔ اور یاد رکھو، جنہوں نے در رسول کو چھوڑا اور صرف اپنی ذات کے لیے جیے، ان کی ذات ختم ہو جائے گی، ان کی کوئی ذات، کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی عہدے پہ فائز ہیں۔ اور جنہوں نے حضور سے وفا کی ہے، اللہ نے انہیں مٹنے نہیں دیا۔ اگر مٹنے ہوتا تو حسین پاک کا خاندان، پورا خاندان کو کس طرح یزید نے مٹانے کی کوشش کی تھی، کس طریقے سے ظلم و ستم کی بربریت کے اندر حسین پاک کے خاندان کو کس طرح ذبح کیا گیا تھا، کس طرح پیاس اور تکلیف میں انہیں رکھا گیا تھا۔ حکومت 3 براعظم کا مالک تھا، اور اتنا بڑا مالک تھا کہ اس کے اشارے پہ سر اترتے تھے، لیکن وہ حسین جو مظلوم بھی تھا، پیاسا بھی تھا، بھوک نے بھی ستایا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بے سر و سامان تھا، لیکن زبان اور دل کے اندر یہی آواز تھی، اگر کائنات میں کوئی سچی ہستی ہے تو وہ میرے نانا ہے، اگر کوئی نبی آخری ہے تو وہ میرے نانا ہے۔ آج دیکھو، جا کر حسین پاک کے دربار کو بھی دیکھو، حسین پاک کی زیارت بھی کرو، اور یزید کی حکومت کے تخت کو بھی دیکھو۔ حسین کے پاس سے گزرتے ہوئے لوگ سلام پیش کرتے ہیں،
اور جہاں یزید کی حکومت تھی وہاں لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، کچھ دنوں کی بات ہے، کچھ سالوں کی بات ہے، اگر اپنے دل کے اندر عشق مصطفیٰ رکھتے ہو تو خدا جانے حضور سے بغاوت والا شخص وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ شیطان پوری دنیا کو تنگ کرتا ہے، لیکن جب وہ عبادت اور ریاضت کی دنیا کے اندر اتنا محور ہوا کہ سب سے زیادہ اس نے عبادت کی لیکن حضور سے بخل کی تو اللہ نے اسے لعنت کر دی ہے۔ اس لیے سارے کام کرو، ساری باتیں کرو، لیکن حضور کی محبت میں آنے والے لوگوں کو نہ تو روکو اور نہ حضور کی چاہنے والے لوگوں کی مخالفت کرو۔ جب ان کی مخالفت، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا ہے، اے مصطفیٰ جان رحمت، میں ہر آنے والی گھڑی سے آنے والی دوسری گھڑی جو ہے آپ کے لیے بہتر بنائی ہے، اس میں عروج ہے، وہ بہتر ہے، آپ کی عزتیں اور بڑھتی ہیں۔ جسے خدا عزتیں عطا فرما دے اس کا بندہ کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے اپنے دل و دماغ کے اندر جہاں بھی حضور کی ختم نبوت کی بات ہو، جہاں بھی حضور کا میلاد ہو، جہاں بھی حضور کی بات ہو، تو پھر کسی چیز کو نہ دیکھو، نہ کوئی دشمنی دیکھو، نہ کوئی دوستی دیکھو، نہ کوئی رشتے دیکھو، نہ کوئی ناراضگی دیکھو، نہ کوئی تعلق دیکھو، وہاں باگے باگے پانچ آؤ، کہو تیری ذات سے تو ضرور ہمیں تکلیف ہوگی لیکن تاجدار ختم نبوت سے ضرور ہمیں محبت ہے۔ اس لیے یہ پیغام میں دربار علیہ بلاوڑا شریف سے دیتا ہوں، ہم اور ہر صف اس کے اندر موجود ہیں جہاں تاجدار ختم نبوت کی بات ہوتی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے ذاتی کسی کی تکلیف ہے یا مجھ سے ذاتی کوئی بات ہے، میں 1000 بار اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جہاں تاجدار ختم نبوت کی بات ہوگی وہاں نہ تو آنکھ جھکے گی، نہ تو سر جھکے گا، اور نہ تو زبان رکے گی، اور نہ یہ دل دھڑکتے ہوئے رکے گا۔ یہی آواز پوری دنیا میں آپ ہی مل کے پہنچاؤ، کیونکہ یہی دنیا میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس سے بعد کبھی وقت نہیں ملے گا۔ یاد رکھو، اتنا لمبا وقت ہو جائے گا، کائنات ساری ختم ہو جائے گی، لیکن حضور کی اتنی بڑی شان ہے، اتنا بڑا کرم ہے، کائنات ساری ختم ہونے کے باوجود نام خدا لینے والے چیزیں بھی موجود ختم ہو جائیں گی، لیکن حضور پر اس وقت بھی اپنا رب درود بھیجتا رہے گا، سلام بھیجتا رہے گا۔ اس لیے اس سلام والی محفل میں، اس درود والی محفل میں جو مخالفت کرتا ہے وہ خود ذلیل ہوتا ہے، اس کے مقدر میں کبھی عزت نہیں ہوتی، ہمیشہ ساری عزتیں در رسول سے ملتی ہیں۔ اب دیکھیں، اگر یہ عزتیں دنیا داروں سے ملتی تو حضور کے زمانے سے پہلے ایک ایسا زمانہ تھا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو منڈی میں بیچ دیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگوز کیا کر دیتے تھے، رشتے اور تعلق کی پہچان نہیں تھی، لیکن حضور نے کتنی بڑی عزت عطا فرمائی کہ کہا سر کٹانے کے بعد بھی جنت کی ضمانت نہیں، لیکن ماں کے پاؤں کے نیچے میں نے جنت رکھ دی ہے۔ کائنات کے اندر لوگ بیٹیوں کو درگوز کر دیتے تھے، ذبح کر دیتے تھے، لیکن جب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی، وہ حضور جن کی لیے 1,24,000 پر نبی کھڑے ہو گئے، لیکن جب وہ تشریف لاتے تو حضور خود کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ مقام مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ میری بہنوں اور بیٹیوں کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ڈالو۔ یہی حضور کے دہلیز سے ہی آپ کو عزتیں ملی ہیں، مجھے عزتیں ملی ہیں، جس کو بھی عزت ملی ہے وہ در رسول کریم سے ملی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بس زندگی کا آخری سانس حضور کی محبت اور مخلوق خدا میں گزر جائے گا۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ آپ کی محبتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ، چاہتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ، ارادہ ٹھیک ہے، نیت ٹھیک ہے، اتنا موسم ٹھنڈا ہے، سرد راتوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بس اس یقین اس ایمان سے بیٹھے رہیں، ہاں جس خدا نے ہمیں یہاں بھیجا ہے وہی خدا ہمیں شفا عطا فرمائے گا۔ بس یہی کہہ دیجئے، اس شیطان کو تھوک دیجئے، اس کو دماغ سے نکال دیجئے، یہ کوشش کر دیجئے۔ یہاں دو ہی چیزیں ہیں، جو آزمانے کے آتا ہے وہ آزمائش میں پڑ جاتا ہے، اور جو شفا لینے کے لیے آتا ہے وہ شفا لے کے چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ آپ اپنے دل میں یاد رکھیں کہ ہاں ہم صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار کی دہلیز میں آئے ہیں۔ ہم نے اس دروازے سے انشاءاللہ شفائیں، کرم اور حضور کی محبت لے کر جانی ہے۔ یہ نیت کر لیں گے تو اللہ آپ پہ کرم اور
مہربانی فرمائے گا دم اور دعا سے قبل جس طرح اجتماعی طور پہ دم اور دعا ہوتی ہے اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے. اگر آپ میں سے کوئی دربار عالیہ بلاوڑا شریف کا بس سلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے مرید ہونا چاہتا ہے تو بس وہ ایک لمحے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے تاکہ اس کی نسبت دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے ہو جائے. ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے. یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. انشاءاللہ تعالی 31 تاریخ بروز انشاءاللہ تعالی 31 تاریخ بروز منگل ٹیوزڈے کو بریڈ فورڈ میں عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوگی اور انشاءاللہ تعالی 2 تاریخ کو انشاءاللہ بروز جمعرات کو اولڈم کے اندر عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوگی اور انشاءاللہ تعالی 4 تاریخ کو بروز ہفتے سیچرڈے کو انشاءاللہ تعالی برمنگم کے اندر عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی 8 تاریخ کو کلس سیدنا کے آستانے پہ پھر دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. بس اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو حضور کی محفل میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پہ کرم اور مہربانی فرمائے. اس نیت اس ارادے سے آپ نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لینا ہے تاکہ اس خصوصی دم اور دعا میں آپ شریک ہو جائیں. بس ہمارا یہی عقیدہ ہے. یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا بعد مرنے کے لاحد میں بھی اجالا ہوگا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. نماز پڑھیں قرآن پڑھیں مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھیں. شفا من جانب اللہ ہے. سبھی لوگ اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں تاکہ خصوصی دم میں شامل ہو جائیں. اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیجئے. دوسرے دم کے لیے جو نیچے حال میں ویل چیئروں کے مریض ہیں ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں. جہاں درد تکلیف ہے وہاں ایک آپ اپنے ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا دم ہو جائے. کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ اس کو بھی خصوصی دم ہو جائے. اب تیسرے دم کے لیے آپ کے پاس پانی تصویر کوئی چیز دم کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا خصوصی طور پہ دم ہو جائے. جو چیز دم کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کیجئے. کسی مریض کو فون کے ذریعے دم کروانا چاہتے ہیں تو فون نمبر ملا لیجئے تاکہ اس کو بھی خصوصی دم ہو جائے. جو پیغام پوری دنیا میں دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے جا رہا ہے ہر مومن کی پہچان تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں. جو مراد ہے وہ دل میں رکھیں. میرے امین کے ساتھ آمین کہیں ضرور. میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا.
دعا کے لیے تیار ہو جائے. آمین 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 آمین.